نمبر 3، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ خدا ہر قسم کی مثال سے پاک و برتر ہے، تاہم اس کی بے پناہ رحمت و مہربانی کا یہ تقاضا تھا کہ تصور الوہیت کے ابتدائی مراحل کے لیے کچھ عام فہم مثالیں پیش کی جائیں۔ چنانچہ خدائے علیم و حکیم نے اپنی ذات اقدس کے متعلق کئی حکمت آگین اور پرمغز مثالیں دیں، جن میں ایک ایسی جان فزا اور روح پرور مثال بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سے خداوند قدوس کی بے پایان رحمت کی سب سے عظیم نوازشات کی آئینہ داری اور نمائندگی کرتی چلی آئی ہے، اور وہ یہ کہ رب کریم نے اپنی ذات پاک کی مثال ایک نہایت عظیم اور انتہائی گران قدر مخفی خزانہ سے دی ہے۔ پس اگر مانا کہ خدا تعالی اہل معرفت کو مالک و مولا اور آقا و بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ خزانے کی طرح مل جاتا ہے، تو اس میں کافی توجہ دے کر سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نوازش ہے کہ وہ سب سے بڑا مہربان خود کو اور اپنی خداوندی کے تمام باکمال اوصاف کو نتیجہ معرفت کا انعامی خزانہ قرار دے کر عارف کو عطا کر دیتا ہے۔ اس راز کو اس سے زیادہ افشا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس خدائی رحمت و مہربانی میں بڑی عجیب و غریب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ نور معرفت سب کچھ ہے۔ وحدت کثرت نما، اس مقام پر ایک ایسی وحدت کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں جو اصل میں وحدت ہی ہے مگر ظاہر میں کثرت سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو وحدت کثرت نما کہنا چاہیے، جس کی مثال سورج اور اس کے لاتعداد عکس ہیں کہ ان تمام عکسوں کی حقیقی وحدت سورج میں ہمیشہ سے موجود ہے، اور سورج کی مجازی کثرت ان ساری صاف و شفاف چیزوں میں ہے جن میں سورج کا عکس نظر آتا ہے، جیسے آئینہ، صاف پانی وغیرہ۔ اسی طرح روحوں کا بھی ایک سرچشمہ ہے جس کو عالم روحانیت کا سورج یا نور کہا جاتا ہے، جہاں پر تمام روحوں کی حقیقی وحدت ہے، اور ارواح جزوی میں مجازی کثرت ہے۔ اور اگر ہم اس سلسلے میں ایک کلی بات کرنا چاہیں تو اسے وحدت کثرت نما بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ نور ازل میں ہمیشہ کے لیے تمام روحوں کی جو وحدت قائم ہے وہ افراد و اشخاص میں ہنگامی طور پر کثرت کی صورت میں ظاہر ہے، جس طرح سورج اور اس کی روشنی کے ذرات یعنی کرنوں کے درمیان ایک طرف حقیقی وحدت ہے اور دوسری طرف مجازی کثرت یعنی وحدت کثرت نما۔ نفس واحدہ، قرآن پاک میں بطریق حکمت نفس واحدہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ نفس واحدہ نفس کلی ہے جو تمام روحوں کا سرچشمہ اور نور ازل کی حیثیت سے ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔ حوالہ قرآن سورہ 31 آیت 28، قرآنک ریفرنس سورہ 31 آیت 28۔ یعنی نفوس خلائق ازل میں نفس کلی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہاں ان کی وحدت ایک جان کی وحدت کی طرح ہے جو ہمیشہ کے لیے نفس کلی میں قائم ہے۔ یا اس حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ایک انائے علوی یعنی روح کی اعلیٰ حقیقت اب بھی نفس کلی سے اسی طرح وابستہ ہے
جس طرح کہ یہ ازل میں تھی۔ اس کے علاوہ ہماری ایک انائے سفلی بھی ہے، یعنی ذیلی اور عارضی زندگی جو ہماری شخصیت پر قائم ہے، جس کی مثال سورج کے عکس سے دی جا سکتی ہے جو آئینے میں نظر آتا ہے۔ جب کسی مومن کی روحانیت کے سلسلے میں انفرادی قیامت برپا ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ کائنات بھر کی روحوں کے ساتھ جو ذرات کی شکل میں اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، خود کو کبھی کبھی یکایک نفس کلی کے ساتھ مربوط پاتا ہے۔ پس یہ ہوا شخصی روحانیت میں اجتماعی قیامت کا نمونہ، جس میں سب لوگ اپنے آپ کو اچانک شعوری طور پر نفس کلی میں زندہ پائیں گے، جیسا کہ اس کا اشارہ آیہ مذکورہ بالا میں موجود ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حوالہ قرآن سورہ 49 آیت 10، قرآنک ریفرنس سورہ 49 آیت 10۔ اور ایک حدیث شریف میں اسی مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انبیاء علیہم السلام ایک جان کی طرح ہیں۔ اس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ انسانیت اگرچہ نچلے درجات پر منتشر ہو جاتی ہے، لیکن وحدت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اوپر سے اوپر متحد نظر آتی ہے، اور نفس کلی کی بلندی پر تو یہ ازل سے لے کر ابد تک ایک ہی جان کی طرح ہے۔ ان حقائق و معارف سے حقیقت واحدہ یعنی مونو ریالزم کے سمجھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ معرفت اور قرآن، اس سلسلے میں یہ سوال کسی نہ کسی طرح ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں معرفت کی بابت کیا ارشاد ہوا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ مخصوص حکمت کی زبان میں معرفت الہی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی چند روشن مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حوالہ قرآن سورہ 24 آیت 35، قرآنک ریفرنس 24 آیت 35۔ اس کا اشارہ سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ درجے پر ایک ایسی ربانی روشنی کی طرف ہے جو اہل بصیرت کو روحانی علم، نورانی ہدایت اور خداوندی معرفت عطا کرتی ہے، کیونکہ جب اللہ نور ہے تو اس کے معنی یقیناً خدائے علیم و حکیم کے ظہورات و تجلیات کے ہیں، اور عارف کے مشاہدات اور حصول معرفت کے ہیں۔ اس لیے کہ نور نہ صرف تاریکیوں کو مٹا کر چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ خود بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے سورج کہ وہ جہاں اندھیروں کو ختم کر کے روشنی پھیلاتا ہے اور آسمان و زمین کو نمایاں کر دیتا ہے، تو وہاں وہ خود بھی عیان و آشکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی کے مطابق یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ دیدہ دل سے اہل معرفت کو نور خداوندی کی تجلیوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں نور کا ذکر ہے وہاں معرفت الہی کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سورہ 33 آیت 45 تا 46، قرآنک ریفرنس سورہ 33 آیت 45 and 46 میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے برتر نے نبی، رسول، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ناموں میں معرفت کے معنی موجود ہیں کہ نبی اس کو کہتے ہیں
جو اللہ تعالی کی طرف سے خبر دیتا ہے، اور حقیقت میں اس کی بنیاد روحانیت اور تجلیات نور کے مشاہدات پر ہے۔ اسی طرح رسول وہ ہے جس کو خدا نے اپنی انتہائی قربت و نزدیکی سے بھیجا ہے، اور شاہد کے معنی وہ شخص ہیں جس نے اصل واقعہ اور حقیقت حال کا مشاہدہ کیا ہے اور جو اس معاملے کا گواہ ہے۔ اس میں نبی رحمت کی روحانیت و معرفت کا نمایاں ذکر ہے کہ اگر جنت اور دیدار الہی کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو حقیقت میں حضور شاہد یعنی گواہ نہ کہلاتے اور نہ ہی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے، کیونکہ ان تمام ناموں کا اطلاق عالم روحانیت کے مشاہدے کے بعد ہی صحیح ہے، اور داعی اللہ کا مطلب خدا سے واصل کر دینے والا ہے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے واصل تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو کر واصل باللہ ہو جانے کے لیے بلایا کرتے تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کا یہ عظیم الشان کام نور معرفت ہی کی روشنی میں انجام دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت کے روشن چراغ کی حیثیت سے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور معرفت تھے۔ بس اس مثال سے صاف صاف یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی حکمت میں معرفت الہی کا تذکرہ موجود ہے، خصوصاً ان آیات کریمہ میں جو انسان کامل کے اوصاف حمیدہ سے متعلق ہیں۔